یونس میرے عشق کا سفر ایپیسوڈ 1 13 صدی کا اناطولیہ جہاں وقت کی دھول اڑتی ہوئی زمین کو چھوتی ہے اور افق پر سورج کی پہلی کرنیں ایک نئے دن کا اعلان کرتی ہے۔ یونس میرے ایک سادہ لباس میں ملبوس نوجوان اپنے گاؤں سے نکلتا ہے۔ اس کے کندھے پر ایک چھوٹا سا بستہ ہے اور آنکھوں میں ایک خواب جو اسے کونیا کی طرف کھینچ رہا ہے۔ ری میں اونٹوں کے قافلے اور مسافر اس کے ساتھ سے گزرتے ہیں جبکہ دھوپ میں چمکتا ہوا مینار اسے اپنی طرف بلاتا ہے۔ یہ اس کے سفر کا آغاز ہے، ایک سفر جو اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ کونیا پہنچ کر یونس ایک مدرسے میں داخل ہوتا ہے۔ وہاں وہ شریعت کے علوم سیکھتا ہے، اپنے دن مخطوطات اور بحثوں میں گزارتا ہے۔ مدرسے کی دیواروں پر شموعے کی روشنی جھلملاتی ہے اور اس کے چہرے پر عزم اور جستجو کا ملغوبہ نظر آتا ہے۔ وہ ایک ذہین طالب علم ہے، لیکن اس کے دل میں کہیں ایک خلا ہے جو ابھی تک اسے سمجھ نہیں آیا۔ اس کے اساتذہ اس کی قابلیت سے متاثر ہیں اور جلد ہی اسے سلجوق حکام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ایک شاندار حال میں جہاں دیواروں پر نقش و نگار اور چھتوں پر عظمت جھلکتی ہے، ایک افسر اسے نالہان کا قاضی مقرر کرتا ہے۔ یونس کے ہاتھوں میں تقرری کا فرمان تھماتے ہوئے افسر کہتا ہے، یہ ذمہ داری سنبھالو یونس، انصاف تمہارا فرض ہے۔ یونس کا دل فخر سے بھر جاتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک ہلکی سی بے چینی بھی جنم لیتی ہے۔ نالہان ایک چھوٹا سا قصبہ جو پہاڑوں کے دامن میں بسا ہے، یونس کا نیا گھر بنتا ہے۔ وہ گھوڑے پر سوار قصبے میں داخل ہوتا ہے جہاں گلیوں میں زندگی رواں دواں ہے۔ عورتیں پانی کے مٹکوں کے ساتھ چلتی ہیں، بچے کھیلتے ہیں اور سوداگر اپنی دکانوں پر بیٹھے گاہکوں سے باتیں کرتے ہیں۔ لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کیونکہ وہ ان کا نیا قاضی ہے۔ اپنے عہدے کے پہلے دن وہ عدالت میں بیٹھتا ہے، ایک سادہ کمرے میں جہاں زمین پر چٹائیاں بچھی ہیں اور دیواروں پر تیل کا ایک دیا جل رہا ہے۔ وہ اپنا پہلا مقدمہ سنتا ہے۔ ایک غریب آدمی اس کے سامنے کھڑا ہے جس پر چھوٹی سی چوری کا الزام ہے۔ یونس اس کی بات غور سے سنتا ہے، لیکن اس کے دل میں ایک سوال اٹھتا ہے، کیا انصاف صرف قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، اس سے بڑھ کر کچھ اور بھی ہے؟ ایک دن نالہان سے باہر ایک ویران سڑک پر یونس کی ملاقات ایک بوڑھے درویش سے ہوتی ہے۔ وہ بوڑھا جس کے کپڑے پھٹے ہوئے اور ہاتھ میں ایک لکڑی کا عصا ہے، یونس کو گہری نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ہے، جیسے وہ یونس کے دل کے اندر تک دیکھ سکتا ہو۔ تم کون ہو اور تمہارا راستہ کیا ہے؟ بوڑھا پوچھتا ہے۔ یونس جو اب تک اپنے قاضی کے عہدے پر فخر کرتا تھا، اس سوال سے گھبرا جاتا ہے۔ بوڑھے کی بات اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے اور وہ رات کو اپنے کمرے میں تنہا بیٹھا سوچتا ہے۔ تیل کے دیے کی لو اس کے چہرے پر رقص کرتی ہے اور اس کا